رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا. محترم اساتذہ، صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک مجلس میں میرا موضوع سخن ہے اسلامی بھائی چارہ. انسان سے انسان کا کینہ نہیں اچھا، انسان سے انسان کا کینہ نہیں اچھا، جس دل میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. قرآن مجید سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کا عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس احسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو یہ نعمت اس طرح یاد دلائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم سب اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو اور اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اس کے فضل سے تم سب بھائی بھائی بن گئے. حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ کل تک جو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے وہ متحد ہو گئے. کل تک جو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اب ایک دوسرے سے دلی محبت کرنے لگے. کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اب اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے لگے. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہی ہے. اسلامی بھائی چارہ کی مثال صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا. چنانچہ وہ شخص جب وہاں سے گزرا تو فرشتے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، مجھے اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو نے اس سے محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے. حضرات، اسلامی بھائی چارہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، جس کے راوی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جو کہ بہت مالدار تھے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے، تو میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرے لیے اور دوسرا آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ میرے پاس 2 بیویاں بھی ہیں، آپ کو ان میں سے جو اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور ابھی کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کر ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور فرمایا اولم ولو بشاتن، تم ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے۔ اس سے حاضرین مجلس، اس سے اسلامی بھائی چارہ کا سبق ملتا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی اور حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق دے اور بغض و حسد، کینہ کپٹ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔